الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. محترم سامعین اکرام، اولاد اللہ رب العالمین کی بیش بہا نعمت اور والدین کے لیے مستقبل کا قیمتی اثاثہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے وجود کو دنیاوی زندگی میں زینت اور رونق سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن یہ اولاد بارونق اور زینت و کمال کا سبب اسی وقت بنتی ہے جب انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے. بچپن ہی سے ان کی صحیح نشو و نما کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی دینی تربیت کو ضروری سمجھا جاتا ہے. نیز اسلامی ماحول میں انہیں پروان چڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. شریعت مطہرہ کی روح سے والدین پہ اولاد کے متعلق جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سب سے اہم اور مقدم حق ان کی دینی تعلیم و تربیت ہے. اسلام عصری تعلیم کا ہرگز مخالف نہیں ہے، لیکن دین کی بنیادی تعلیم کا حصول اور اسلام کے مبادئات و ارکان کو جاننا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اسی پر اخروی فلاح و کامیابی کا دار و مدار ہے. ناظرین اکرام، علماء اکرام نے اولاد کی تربیت کے متعلق دو قسمیں بیان کی ہے، ایک ظاہری، دوسری باطنی. ظاہری تربیت کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ اولاد کی ظاہری وضاحت یعنی لباس، کھانے پینے، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا اور اس کے دوست و احباب سے تعلقات و مشاغل کو نظر میں رکھنا، اور بلوغت کے بعد ان کے ذرائع معاش کی نگرانی وغیرہ شامل حال ہے. اور باطنی تربیت سے مراد ان کے عقیدے اور اخلاق کی اصلاح و درستگی ہے. اولاد کی ظاہری و باطنی دونوں قسم کی تربیت والدین کے ذمہ فرض ہے. میرے محترم سامعین اکرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. ایک یہ کہ اپنے نبی علیہ السلام کی محبت اور ان کے اہل بیت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت، اس سے کہ قرآن کریم یاد کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ، جس دن اس سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس حدیث پاک میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بہترین تربیت کے حوالے سے بہترین رہنمائی فرما دی کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنا، ان کے اہل بیت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کرنا. بچوں کو سکھایا جائے، قرآن کریم کی تلقین کی جائے کہ والدین کی طرف سے اپنی اولاد کو بہترین تحفہ ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے. ناظرین اکرام، چھوٹے بچوں کی تربیت کا طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کا ذہن صاف اور شفاف خالی ہوتا ہے، اس میں جو چیز بھی نقش کر دی جائے وہ نقش علی الحجر کی طرح مضبوط و پائیدار ہوتی ہے. قرآن و حدیث میں یہ حقیقت واشگاف انداز میں بیان کی گئی ہے کہ ہر بچہ خالص توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اصل کے اعتبار سے اس میں طہارت، پاکیزگی اور ایمان کی روشنی ہوتی ہے. پھر اسے گھر میں
اچھی تربیت اور معاشرے میں اچھے ساتھی آ جائے تو وہ ایمان و اخلاق میں اسوائے حسنہ، اسوائے نمونہ اور کامل انسان بن جاتا ہے۔ سامعین اکرام، ماہر نفسیات کے مطابق بچپن میں اولاد کی تربیت جوانی کے بالمقابل بہت آسان ہے۔ اس طرح زمین سے اگنے والے نرم و نازک پودوں کو بسہولت کہیں بھی موڑا جا سکتا ہے، اسی طرح پھولوں کے خیالات کو، بچوں کے خیالات و افکار کو اور ان کی طرز زندگی کو جس رخ پر بھی چاہے بآسانی لایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ابتدائی عمر میں بچوں کی نگرانی اور ان کی صحیح تربیت والدین اور سرپرستوں کی اہم ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس درجے بچوں کی تربیت کے حوالے سے خیال رکھا کرتے تھے کہ حضرت عامر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کرتے ہوئے میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر چلا جاتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لے کر شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس طریقے سے بچوں کے ساتھ معاملہ اپنا پیش کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچوں کی امید و آس دلا کر کچھ نہ دینے سے بھی منع فرمایا، حتیٰ کہ اور اسے جھوٹ قرار دیا ہے۔ اس کا اہم نقصان یہ ہے کہ اس سے بچوں کی تربیت، ان کے اخلاق و کردار پر منفی اثرات پڑیں گے، وہ بھی جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، کیونکہ بچے اپنے بڑوں سے جن چیز کو دیکھتے، سنتے یا کہتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی کا اثر بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، اور بچپن کا یہ اثر نہایت مضبوط و مستحکم اور پائیدار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین والدین کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔